اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آتا ہوں میں اپنی برادری کی طرف، اہل علم و عمل کی کمزوری آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اہل علم و عمل میں ہم شامل تو نہیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ علماء کی، بالخصوص علماء تصوف کی، اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے مختلف مزاج رکھنے والے علماء کی، جس میں اہل تصوف اور غیر تصوف سارے شامل ہیں۔ یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے علماء کی کمزوری بھی رہی، اور خصوصاً علماء تصوف کی بہت بڑی کمزوری رہی کہ وہ نبی علیہ السلام کے اختیاری فقر و فاقہ کو، جو غیر معمولی سخاوت کی وجہ سے پیش آتا تھا، وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا فقر و فاقہ گویا غیر اختیاری تھا، اضطراری تھا، من جانب اللہ آپ فقیر بنائے گئے تھے۔ وہ یوں بیان کرتے ہیں۔ بلکہ آج بھی آپ سروے کر لیں میری بات سن کے، کسی عالم صاحب سے جا کے امتحان لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ فوراً کہہ دے گا نبی علیہ السلام کے گھر دو دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ ذرا آپ پوچھ لیں دو دن چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ تو وہ یوں بیان کرے گا جیسے آپ کا یہ فقر اضطراری تھا، من جانب اللہ تھا۔ وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ آپ سخاوت کی وجہ سے آپ پر فقر و فاقہ کی نوبت آتی تھی۔ ذرا پوچھ لیں، آپ امتحان لے لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو برصغیر پاک و ہند کے علماء کی، خصوصاً علماء تصوف کی، یہ بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ آپ کا وہ فقر و فاقہ جو آپ کے اپنے اختیار سے تھا، وہ اسے یوں بیان کرتے ہیں جیسے یہ غیر اختیاری تھا۔ اور اس بیان کے اس رخ نے کبھی اچھے نتائج نہیں دیے، کبھی اچھے نتائج نہیں دیے۔ اللہ اکبر، کبھی اچھے نتائج نہیں دیے۔ چند نتائج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معاشرے نے ہمیشہ یہی چاہا کہ علماء غریب، فقیر، مسکین رہیں۔ خصوصاً پنجاب کا معاشرہ اس میں زیادہ مبتلا ہے، سمجھے؟ ہماری طرف یا سرحد کی طرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں خاندانی علماء ہوتے ہیں جن کی اپنی معیشت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے یا مناسب ہوتی ہے، تو ایک الگ، اگرچہ وہاں بھی تنخواہیں نہیں دیتے ہیں، جو بیچارے تنخواہوں پر آتے ہیں وہاں بھی تنخواہیں نہیں دیتے، بلکہ اس حوالے سے پنجاب والے زیادہ بہتر ہیں سرحد اور گلگت بلتستان کے ماحول سے، کہ یہاں تنخواہیں پھر بھی ان سے اچھی دیتے ہیں یہاں۔ لیکن چونکہ وہاں خاندان کے اندر بڑے بڑے علماء اٹھتے ہیں، تو پھر وہ اس کی ضرورت انہوں نے شروع میں محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب تو ضرورت ہے نا ہر طرف، اب تو ہر طرف ضرورت ہے۔ تو خیر، معاشرے نے ہمیشہ یہی چاہا کہ علماء غریب، فقیر، مسکین رہیں، تاکہ نبی علیہ السلام کے فقر و فاقہ پر عمل ہو سکے۔ اور نبی علیہ السلام کے فقر و فاقہ پر عمل علماء کے ذریعے ہو، خود عوام کے ذریعے نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ایک، یعنی اس طرح بیان کرنے سے نبی علیہ السلام کے فقر و فاقہ جو اختیاری تھا، اس کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ اضطراری تھا، من جانب اللہ ہی آپ کو فقیر بنایا گیا تھا، غلط طریقے سے بیان کرنے کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا۔ اور دوسرا نتیجہ یہ کہ معاشرہ امیر اور صاحب حیثیت عالم کو پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ معاشرہ امیر اور صاحب حیثیت اور اچھے کپڑے پہننے والے، اچھا رکھ رکھاؤ رکھنے والے عالم کو دنیا دار سمجھتا ہے۔ اگرچہ اب اس چیز میں کمی آ چکی ہے، لیکن ابھی بھی کوئی تعداد کم نہیں ہے۔ وہ ایسے عالم کو دنیا دار سمجھتا ہے، یار بڑا دنیا دار ہے۔ وہ کس عالم کو بہت اچھا سمجھتا ہے؟ جس کے جو یہ آستین کیا کہتے ہیں، یہ جو بازو کا جو کپڑا ہوتا ہے، ہاں، کف بھی نہ ہو اور لٹک کے یہاں ایسے ایسے کر کے ادھر ہو، انگلی یہاں ختم ہو رہی ہے، اور حضرت کا جو بازو ہے وہ یہاں آ رہا ہے ایسے ایسے کر کے۔ حضرت کوئی لولا لنگڑا ہے یا اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے جو یہاں تک آ رہا ہے؟ بٹن اوپر سے نیچے لگا ہوا ہو، اوپر کا بٹن نیچے، نیچے کا بٹن اوپر، قمیض کے دامن کا کونا ہے، ایک ادھر جا رہا ہو، ایک ادھر جا رہا ہو۔ حضرت بڑے سادہ ہیں، کیا دیندار ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہے ہمارے ہاں معیار۔ اور جو رکھ رکھاؤ رکھے، معاشرے کی عرف کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا پہناوا پہنے، اچھی طرح رہے، اچھی سواری رکھے، کہتے ہیں دنیا دار ہے۔ یہ مہلک نتائج سامنے آ رہے ہیں علماء کی وجہ سے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے فقر و فاقہ کو غلط طریقے سے بیان کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے دیکھیں، ایک دو نتائج اور بتاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو میں نے مستقل بنیادوں پر بیان کرنا ہے کسی وقت، وہ بس ابھی توفیق نہیں مل رہی۔ معاشرہ ڈاکٹر کو، وکیل کو، انجینئر کو حقوق ادا کرتا ہے،
ڈاکٹر انجینئر وکیل کے حقوق ادا کرتا ہے، وکیل کے پاس جانا ہو پوری فیس دیتا ہے، اعتراض نہیں کرتا. ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، ڈاکٹر ابھی نبض دیکھتا نہیں، ناملی ہزاروں روپے کھڑے کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا. مکان کا نقشہ بنانا ہو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ایک آپریشن پہ ایک سرجری پہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ ڈیلی روٹین ہے. لیکن وہی معاشرہ جو ڈاکٹر کو لاکھوں روپے دیتا ہے، انجینئر کو لاکھوں روپے دیتا ہے، وکیل کو لاکھوں دیتا ہے، بلکہ وکیل کو تو دے کے اپنا ستیاناز کر دیتا ہے، ساری جائیداد بک جاتی ہے. وہی معاشرہ جب علماء کو ان کا حق دینے پہ آتا ہے، حق بھیک نہیں، حق کی بات کر رہا ہوں، علماء کو تنخواہ دینے پر، ان کا حق دینے پر آتا ہے، تو اتنی تنخواہ دیتا ہے جتنی اس کی ماہانہ سگریٹ کا خرچہ ہوتا ہے یا ماہانہ نسوار کا خرچہ ہوتا ہے. سرحد والے تو ماہانہ نسوار جتنی تنخواہ دیتے ہیں، پنجاب والے پھر بھی سگریٹ کے برابر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم یا معاشر علماء آپ کا اپنا پیدا کردہ ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. علماء خود بھی اپنے حقوق کے تقاضے، اپنے حقوق کا تقاضا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. علماء خود بھی کیوں؟ انہوں نے مقتدیوں کو نبی علیہ السلام کا فقر و فاقہ بتایا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اب وہ کہتے ہیں ہم نے تو مقتدیوں کو نبی علیہ السلام کا فقر و فاقہ بتا دیا ہے. اب وہ شعوری اور غیر یا سب کانشیس میں یہ چیز ہوتی ہے نا، انسان کی نفسیات ہے، تو وہ پھر اپنے حقوق کے تقاضے کی ہمت ہی نہیں رکھتے کہ یار ہمارا بھی حق ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بچوں نے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے بھی معاشرے میں چلنا پھرنا ہے. آپ سروے کر لیں علماء بیچاروں کی تنخواہ کتنی ہے. علماء خود بھی اپنے اوپر وہ ظلم ڈھاتے ہیں. میں ظالم کہوں گا تو پھر یہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. چلو، جو علماء خود بھی اپنے اوپر ایسا ظلم ڈھاتے ہیں، تجارت کی سنت کو ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے. انہیں نبی علیہ السلام کی مالی سخاوت نہیں دکھائی دیتی. اب ان کو نبی علیہ السلام کی مالی سخاوت نہیں دکھائی جاتی، اس حدیث پہ ان کی نظر نہیں جاتی. پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ اہل علم کی اولاد بھی علماء بننے کو تیار نہیں ہوتی. وہ کہتی یار ابا جان اتنے بڑے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، تنخواہ زیرو، گھر میں روٹی نہیں. وہ عالم بننے کے بجائے کسی اچھے ادارے میں کلرک بننے کو ترجیح دیتے ہیں، ان پڑھ رہنے کو ترجیح دے دیتے ہیں. ان کی غلطی اپنی جگہ، لیکن ہماری غلطیاں بھی کم نہیں ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی مالی سخاوت کی سنت کو اپنانا ہے تو مال کمانا ہوگا. یہ کتنی یونیورسل بات ہے، یونیورسل کائناتی سچائی، یونیورسل ٹروتھ ہے. نبی علیہ السلام کی مالی سخاوت کی سنت کو ادا کرنا ہوگا تو مال کمانا ہوگا. پتہ نہیں کیوں ان علماء کی اس پہ نظر نہیں جاتی. علماء کو اپنے بیان کا رخ بھی درست کرنا ہوگا اور عوام کو بتانا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، غیر اختیاری نہیں تھا. اللہ اکبر. اور معاشرے کو بھی علماء کے مالی حقوق سے آگاہ کرنا ہوگا، اور یہ آگاہ علماء کریں گے. دھوتی کس کے میدان میں لگوٹ کس لیں. میں تو کرتا ہوں بھائی، دنیا مجھ پر جو مرضی فتوے لگائے، میں نے آج تک پرواہ نہیں کی ان چیزوں کی. میں آپ لوگوں کی حمایت میں کھڑا ہوں، اور شاید مجھے اس لیے بھی توفیق ملتی ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حالات بخیر، کسی اس چیز پہ نہیں جاتا، لیکن حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات اچھے رکھے. علماء ہی کو علماء کے مالی حقوق سے عوام کو آگاہ کرنا ہوگا تاکہ وہ خود بھی مالی کرپشن سے بچیں، مالی بہرہ روی سے بچیں، اور ان کی اولاد بھی مالی کرپشن اور بہرہ روی سے بچے. آخر انسان ہے نا، اگر اس کے حقوق ادا نہیں ہوں گے وہ پھر مختلف قسم کے ہیلے بہانوں کے ذریعے چوری کی طرف جائے گا. اب میں اس پر بات نہیں کروں گا. اللہ اکبر. ان ہیلوں کو چھوڑ دیں. بالخصوص علماء پلے باندھ لیں اس حقیقت کو کہ ہمارے ایمان کو حلال اور باعزت معیشت کی ضرورت ہے. ہمارے ایمان کو حلال اور باعزت معیشت کا سہارا چاہیے. صرف حلال نہیں، باعزت حلال معیشت. نکاح خوانی کے پیسے کوئی باعزت حلال معیشت نہیں ہے. میں صاف کہہ دوں، آپ کو برا لگے اچھا لگے.
کوئی میں تو خیر پروفیشنل نکاح خوان ہوں ہی نہیں، کوئی اپنے ساتھی ہوں تو چلا جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، الحمدللہ پیسے نہیں لیتا۔ کوئی پیسے دینے کی کوشش کرے تو دل پر ضرب لگنی چاہیے، اہانت محسوس ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ علماء اگر باعزت حلال معیشت کی طرف دھیان نہیں دیں گے نا، ان کی اولاد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور نکلتی جا رہی، سروے کر لیں آپ۔ اللہ اکبر۔ اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ اگلی بات آپ سے یہ کہنے لگا ہوں کہ یہی حدیث دلیل ہے کہ اسلام کی معیشت اور معاشرت میں انفاق کو، خرچ کرنے کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ حلال انفاق کو، یہ نہیں کہ حرام کمایا تو خرچ کر دیا فی سبیل اللہ، وہ تو فی سبیل شیطان ہے، سمجھائی؟ وہ فی سبیل اللہ بھی کریں گے تو گناہ ہے۔ انفاق کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور ذات نبوت خود اس کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے خود انفاق کر کے، اجود الناس بن کر، اجود ما یکون بن کر، اجود بالخیر من الریح المرسلہ بن کر امت کو عملی سبق دیا۔ اللہ اکبر۔ اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کے بندوں کے ذریعے اللہ کے بندوں تک پہنچے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا، اللہ خود اپنے ہاتھ سے بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہر ایک کے، اللہ نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب بھی ہے، دار الامتحان بھی ہے۔ یہاں سارے کام اسباب کے ماتحت ہوں گے، اور یہاں سارے کام امتحانات کے تناظر میں ہوں گے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی اللہ کے بندوں کے ذریعے اللہ کے بندوں تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، کہ تاکہ دولت صرف امیروں کے درمیان گردش نہ کرے، بلکہ دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی اس معیشت میں کسب مال بھی امتحان ہے، مال کمانا بھی امتحان ہے۔ اسلام کی اس معیشت میں انفاق مال بھی امتحان ہے، مال خرچ کرنا بھی امتحان ہے، کہ کہاں خرچ کرنا، کہاں نہیں خرچ کرنا، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، اور کون سی مناسب چیز دینی ہے اور کس مناسب شخص کو دینی ہے۔ اور اسلام میں کی معیشت میں اخذ مال بھی امتحان ہے، کہ کس کو لینا چاہیے اور کس کو نہیں لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سمجھائی؟ ایک بندہ ہے زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں، وہ زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ ایک بندے کو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے، وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ سمجھائی؟ تو یہ بھی امتحان ہے۔ تو اسلام کی معیشت میں انفاق مال، کسب مال، اخذ مال، سب امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ